اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. خداوند عالم سورہ مبارک نساء کی 43 نمبر آیت میں خاص طور پہ مومنین سے مخاطب ہے. اب رب العالمین مومنین سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، آپ نماز کے قریب مت جائیں اس حالت میں کہ آپ جب نشے میں ہیں، مست ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. وانتم سکارى ادبی لحاظ سے حال ہے، یعنی آپ مستی کی حالت میں ہیں، نشے کی حالت میں ہیں، تو نماز کے قریب مت جائیں. اب نشے کس وجہ سے ہو؟ بعض مفسرین نے کہا کہ شراب کی وجہ سے نشے ہو، کیونکہ یہ اول اسلام میں، صدر اسلام میں ایک دم شراب کو حرام قرار نہیں دیا تھا، آہستہ آہستہ. تو جب شراب حلال تھا یا شراب کی ممانعت کی بات نہیں ہوئی تھی، اس وقت کچھ لوگ اس طرح شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں نماز پڑھتے تھے. خدا تعالیٰ نے منع کیا یا نہیں، وہ شراب کے حکم میں حرمت آئی تھی. یہاں پہ جو مراد ہے وہ نیند کی حالت میں، انسان نیند کی مستی میں، بعض اوقات کو پتہ نہیں چلتا ہے میں کیا بولتا ہوں، نیند کا غلبہ ہے، اس حالت میں نماز کے قریب مت جائیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. اس وقت تک نماز کے قریب مت جائیں جب تک آپ کو سمجھ میں آئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی ہوش آپ کے ٹھکانے پہ ہو، اب پورے ہوش حواس کے ساتھ جو بولتے اس کو سمجھتے ہو، تو پھر خدا عالم کی درگاہ میں جائیں. اور ولا جنبا، اور حالت جنابت میں بھی نماز کے قریب مت جائیں. الا عابری سبیل، الا ہاں اگر آپ گزر رہے ہیں، سفر میں ہیں تو آپ جا سکتے ہیں. اب یہ الا عابری سبیل کی جو قید ہے، اس سے پھر فقہاء نے، مفسرین نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ سے مراد نماز نہیں ہے بلکہ مسجد ہے، یعنی مسجد کے قریب مت جائیں. الا ہاں اگر جو نا وہاں سے گزرنا ہو، بیٹھنا نہیں ہو، تو پھر حالت جنابت میں، حالت مستی میں گزر سکتے ہیں. اسی کو قرینہ بنا کے بعد نے کہا کہ صلاۃ سے مراد اماکن صلاۃ، جہاں پہ نماز پڑھتے ہیں انہی مکانوں میں ہی داخل نہیں ہو جائے. نماز میں تو بدری کے اولا داخل نہیں ہو جائے، بغیر طہارت کے، بغیر جو نا مستی میں، حالت نشے میں نہیں جائیں. حتیٰ ان جگہوں میں جہاں پہ نماز پڑھتے ہیں مسجد، اس میں بھی داخل نہ ہو جائیں. حتیٰ تغتسلوا، جنابت کی حالت میں آپ مسجد میں یا نماز نہیں پڑھیں، نماز میں داخل نہ ہوئے جب تک آپ نے غسل نہیں کیا. غسل جنابت کرنے کے بعد پاک ہو کے، طاہر ہو کے آپ نماز پڑھیں. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ. اور اگر اب 4 صورتیں بیان کرتے ہیں خدا تعالیٰ، اگر آپ لوگ مریض ہو، کبھی کبھار انسان کی حالت ٹھیک نہیں ہوتی ہے، او علی سفر، یا سفر میں، او جاء احد منکم من الغائط، یا جا کے رفع حاجت کر کے آئے، واش روم جا کے آئے، او لامستم النساء، یا کیا کریں، بیوی کے ساتھ ہم بستری کریں. اس صورت میں بھی غسل کرنا ہے، طہارت حاصل کرنا ہے، یا وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے بغیر نماز پڑھنے کے لیے. اب کیا کریں؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، ان 4 صورتوں میں اگر آپ کو پانی نہ مل جائے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو اس وقت پھر غسل کے بدلے میں، وضو کے بدلے میں آپ پاک و طاہر مٹی سے تیمم کریں. کیسے تیمم کریں؟ تیمم کا طریقہ بھی خدا ہم یہاں بیان کر رہے ہیں. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، آپ مٹی پہ کیا کریں، ہاتھ دونوں ہتھیلیوں کو رکھ کے، پھر فَامْسَحُوا، مسح کریں، بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہرے سے کچھ حصہ، بِوُجُوهِكُمْ، بعض کو، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں میں سے کچھ حصے کو آپ مسح کریں. ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک خدا عفو ہے، یعنی درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. کیونکہ حقیقت میں غسل کرنا تھا، اب غسل نہیں کر سکتا ہے، مریض ہے، پانی اس کے لیے ضرر ہے، یا پانی نہیں ہے، تو خدا عالم نے اپنے فضل سے کیا کیا، اس کے بدلے میں تیمم رکھ دیا. یہ خود خدا عالم کے عفو و بخشش کا ایک ذریعہ ہے. غفور اور خدا عالم گزشت کرنے والا، معاف کرنے والا ہے. اب اس آیت میں دیکھیں خدا عالم نماز کے متعلق بہت زیادہ اہمیت سے بیان کرتے ہیں. نماز کی تحقیق،
واقعی بہت اہم ہے. اکثر و بیشتر علماء لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دیتے ہیں اور والدین اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم بلاتے ہیں. نماز پڑھتے تو ہم خوشحال ہوتے ہیں کہ بھی میرا بچہ نماز پڑھتا ہے، نماز گزار ہے. یا علماء دیکھتے ہیں ایک مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھتی ہے تو خوشحال ہے، معاشرہ اچھا ہے. حالانکہ نماز کوئی ایسی عبادت نہیں کہ اس پہ نماز پڑھے تو خوشحال ہو. خداوند عالم تاکید سے کہہ رہے ہیں نماز پڑھنا ہی کمال نہیں ہے. اور ائمہ خدا علیہ السلام نے نماز کے متعلق جو روایات بیان کی اس میں نماز پڑھنے کی تاکید نہیں کی ہے. نماز تو ہر کوئی پڑھے گا. یعنی ائمہ خدا علیہ السلام نے جو احادیث بیان کی نماز کے متعلق وہاں نماز کو اہمیت کے ساتھ پڑھنے کی تاکید، نماز پڑھنے کی تاکید نہیں ہے. یا قرآن مجید میں بھی نماز کو اہمیت کے ساتھ پڑھنے کی تاکید. صرف نماز پڑھنا ہو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، بلکہ صرف نماز پڑھنا ہے تو پھر خداوند عالم نے مذمت کیا ہے. نماز ہی پڑھنا ہو تو پھر تو کوئی کمال کی بات نہیں. اسی لیے خداوند عالم کیا فرماتے ہیں؟ نماز پڑھنے والوں کی مذمت کرتا ہے. کہتے ہیں ایسے ہی نماز نہیں پڑھیں، نماز کو اہمیت کے ساتھ پڑھیں. کیونکہ نماز کے متعلق قرآن مجید میں صرف لفظ صلاۃ 90 مرتبہ ذکر ہوا. اس عظیم کتاب میں خالق صلاۃ نماز کو 90 مرتبہ تاکید سے ذکر کرتا ہے کہ نماز کو ایسے پڑھیں. پھر نماز کے جو ارکان ہیں، اجزاء ہیں، نماز کے شرائط ہیں، رکوع، سجدہ، طہارت، اس کے متعلق 900 آیات میں ذکر ہوا ہے. یعنی گویا 900 آیات جان دو ایک ششم میں قرآن، یعنی قرآن کے 6 حصے ہو تو ایک حصہ صرف نماز کے متعلق، 6 حصوں میں سے ایک حصہ نماز کے متعلق خداوند عالم بیان کر رہے ہیں نماز کی اہمیت کے لیے. اب دیکھیں نماز کی اہمیت ہونے کی وجہ سے خداوند عالم فرماتے کیا نماز ہی پڑھنا ہوتا تو خداوند عالم کہتے تھے آپ نماز پڑھیں. باقاعدہ تحدید کر رہے ہیں ایمان والوں حالت مستی میں آپ نماز کے قریب ہی نہیں جائیں. نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، تمام عبادتوں کا سرچشمہ، تمام عبادتوں میں سے سب سے افضل ترین عبادت نماز ہے. نماز پڑھتے وقت آپ ہوش و حواس کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھیں. اسی لیے خداوند عالم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، حالت مستی میں، حالت نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جائیں. کیونکہ یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے. اس عبادت کے لیے باقاعدہ اہتمام کر کے شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، کتاب واجبیہ. اس میں 1000 واجبات نماز ذکر کی ہے. نماز کے متعلق واجبات جو ہیں وہ 1000 تک ذکر کی ہے. نماز نفلیہ ایک کتاب لکھی ہے، اس میں 2000 مستحبات نماز ذکر ہوئی. نماز کے اندر مستحبات 2000 ذکر ہوئی. اتنی تاکید ہے نماز کی. اسی لیے خالق کائنات نماز پڑھنے والوں کو ویل کا حکم دے رہے، کہہ رہے ہیں کہ دعوت دے رہا آپ کو جہنم ہو آپ کے لیے، ویل ہو آپ کے لیے اس طرح نماز پڑھتے ہیں. ہم تو نماز پڑھتے ہیں تو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں میرا بیٹا نماز پڑھتے ہیں. خالق کائنات کیا فرماتے ہیں؟ ویل للمصلین، وائے ہے نماز پڑھنے والوں کے اوپر. یا وائے ہے یا جہنم کا وہ طبقہ جو ویل ہے وہ ہے. کن کے لیے؟ ویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نماز پڑھنے والے جو سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز کو بے توجہی کے ساتھ پڑھتے ہیں. اب دیکھیں نماز ہی پڑھنا نہیں، نماز کو اہمیت کے ساتھ پڑھنا، نماز کو پورے خضوع و خشوع کے ساتھ. جیسے امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لیا، پاؤں سے تیر اٹھا لیا، امام کو پتہ ہی نہیں چلا. اس انداز سے نماز پڑھیں. اب دیکھیں کسی حالت میں نماز کو خداوند عالم نے چھوٹ نہیں دیا، ترک نہیں کر سکتا. اگر مریض ہے تو کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھیں. وضو کے ساتھ پڑھیں، وضو کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو تیمم کے ساتھ پڑھیں. ہر حال میں نماز پڑھنا ہے. حتی جنگ کے میدان میں خداوند عالم نبی پاک کو حکم دے رہے سورہ نساء کی 112 نمبر ہے. کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُم فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكُمْ. عجیب حالت ہے. پیغمبر پاک کو حکم دے رہے ہیں حبیب آپ جہاد میں ہیں، اب جہاد جیسی عظیم عبادت میں مشغول ہیں. فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، آپ نماز قائم کریں. فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، ایک گروہ آگے، جہادیوں میں سے ایک گروہ آگے کیا کرے گا؟ آپ کے ساتھ نماز پڑھے. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اپنے اسلحے کو ہٹا کے در حال جنگ اسلحے ساتھ دیں اور نماز پڑھیں. فَإِذَا سَجَدُوا، جب آپ سجدے میں جائیں تو سجدے کو طولا نہیں کریں. وہ کیا کریں گے؟ ایک رکعت جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، دوسری رکعت کو فرادہ پڑھ کے ہٹ جائیں گے. فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَأْتُوا
کیا کریں وہاں پہ جو سجدے میں تھے تو آپ دوسری رکعت فرادہ پڑھ کے نکل جائیں تو کیا کریں وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكُمْ، وہ دوسرا گروہ جو وہاں پہ جنگ میں مصروف ہے وہ گروہ جنگ چھوڑ کے آگے نماز پڑھے گا، اور یہ جو نماز پڑھ چکے ہیں وہ جا کے جنگ کریں گے۔ اس اہتمام کے ساتھ نماز پڑھ، حالت جہاد میں خدا نہیں فرماتے اب جہاد میں مصروف ہے چھوڑے نماز، ایک وقت کی نماز سے کیا ہوگا، نہیں کہہ رہے اسی وقت جماعت کے ساتھ نماز قائم۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، باقاعدہ اسلحہ اٹھا کے میدان جنگ میں آپ نماز پڑھیں، کسی کے لیے چھوٹ نہیں ہے، حالت جہاد میں ہے، اسلحہ ساتھ ہے تو بھی آپ نماز پڑھیے۔ اب نماز کے متعلق باقاعدہ خدا تعالیٰ تاکید سے قرآن میں حکم دے رہا ہے۔ سورہ مبارک بقرہ کی 110 نمبر آیت میں کیا کرتے ہیں، خدا تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرتے رہیں، زکات دیتے رہیں، اور خیال نہیں کہ یہ نماز پڑھ کے ختم، نہیں، یہ نماز محفوظ ہے خدا تعالیٰ کی درگاہ میں، کل خدا تعالیٰ آپ کو واپس دے رہے ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، جو بھی آپ نماز سے زکات سے آگے بھیجتے ہیں تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اسی کو کل خدا کے پاس پاؤ، یا آپ اسی نماز آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی۔ اب کیسی نماز پڑھتے ہیں آپ کی مرضی ہے۔ کتاب چہل حدیث میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی، کیا فرماتے ہیں ہر بندہ نماز پڑھتا ہے، اب نماز پڑھتا ہے تو نماز کو اگر اہمیت سے پڑھے تو بھی اس کا ایک خاص شکل بنتا ہے، نماز کو بغیر توجہ کے بغیر اہمیت کے آخر وقت میں آزان ہو گئی، کھیل کود میں مصروف ہے، دکان میں مصروف ہے، خرید و فروخت میں مصروف ہے، آخر وقت میں قضا ہونے کے قریب نماز پڑھتے ہیں، اس نماز کی بھی ایک شکل بنتا ہے۔ اب نماز کو اچھی طریقے سے نہیں پڑھا تو روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، نماز کا ایک شکل بن گیا۔ اب یہ نماز کا شکل جا رہے ہیں، نماز کا پورا ایک وجود بن کے عرش الہی پہ، عرش الہی پہ خدا و عالم کی درگاہ میں جو فرشتے بیٹھے ہیں وہ اسی نماز کی بدبو سے تنگ آتے ہیں، بیزار ہوتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہو گیا، تو آواز دینے والے کہتے ہیں کہ زمین میں ایک بندے نے نماز پڑھا ہے، آخر وقت میں بغیر توجہ سے بغیر اہمیت کے اس کا شکل بن کے وجود بن کے خدا کی درگاہ میں آیا ہے، اس سے بدبو آ رہا ہے۔ اب وہ نماز خدا کی درگاہ میں التجا کرتے ہوئے فرماتی پروردگارا، اس بندے نے بغیر اہمیت کے بغیر توجہ کے پڑھ کے میرا یہ حالت کیا ہے، مجھے آج فرشتوں کے سامنے ذلیل و رسوا کیا ہے، پروردگارا آپ بھی اس نماز پڑھنے والوں کو معاشرے میں ذلیل و رسوا کریں۔ لیکن نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص خضوع خشوع کے ساتھ اول وقت میں جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے تو ایک خوشبودار چہرہ بنتا ہے اسی نماز میں، پھر جاتا ہے یہ بھی آسمان میں، جب یہ وجود خدا و عالم کی درگاہ میں جاتا ہے تو عرش الہی کے فرشتے خوشحال ہیں، کہتے ہیں یہ کہاں سے ایسے خوبصورت چہرہ آیا اور ایک بہترین خوشبو یہاں پہ ساتھ ہے۔ پھر کہنے والا کہہ رہا ہے کہ زمین میں ایک شخص نے بڑے اہتمام کے ساتھ اہمیت کے ساتھ نماز پڑھا ہے، اس نماز کی ایک شکل بن کے آسمان پہ۔ اب وہ نماز کیا کہتی ہے، خدا تعالیٰ کی درگاہ میں التجا کرتے ہوئے فرماتی ہے پروردگارا، اس بندے نے اہمیت کے ساتھ شرائط کے ساتھ خضوع خشوع کے ساتھ نماز پڑھ کے مجھے آج یعنی رونق بخشا ہے، عزت بخشا ہے، فرشتوں کے سامنے آج میرا مقام بن گیا ہے، خدایا آپ بھی اس بندے کو معاشرے میں مخلوق خدا میں عزت دیں، معاشرے میں اس کو سربراہ کریں، دیں گے۔ اسی لیے خدا انہوں نے کیا فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ۔ یا سورہ اسراء میں خدا تعالیٰ 78 نمبر آیت میں فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، نماز قائم کریں، اور کس وقت، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، 5 وقت کی نمازوں کے بارے میں، خصوصاً فجر کے وقت، اور فجر کے وقت خاص طور پہ کیا ہے وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ تو شہود کا وقت ہے، یعنی مشہود ہے ملائکہ اور نماز پڑھنے والے کی گواہی دینے والے۔ یا سورہ مبارکہ طٰہٰ کی 14 نمبر آیت میں خدا تعالیٰ حضرت موسیٰ اولو العزم نبی سے کیا فرماتے ہیں وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ،
اے میرے حبیب موسیٰ آپ کو میں نے اپنے لیے اختیار کیا ہے، اب جو میں آپ کو وحی بھیجوں اس کو غور سے سنیں۔ وہی کیا بھیجا؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کوئی خدا نہیں ہے سوائے میرے، فاعبدنی، بس میری ہی عبادت کرے۔ کس طرح عبادت کرے؟ فوراً کہتے ہیں فاعبدنی واقم الصلاۃ، نماز کے ذریعے سے عبادت خدا ہو۔ فاعبدنی واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یا سورہ مبارک بقرہ میں خداوند نماز کی اہمیت کو بیان کرتے کیا فرماتے ہیں؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، آپ لوگ نماز کے اوقات کی حفاظت کریں، نماز کی حفاظت کریں، اور خاص طور پہ صلاۃ وسطی کی حفاظت کریں۔ صلاۃ وسطی مفسرین نے کہا کہ ظہر کے وقت عرب میں بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی، گرمی کی وجہ سے لوگ مسجد کی طرف نہیں آتے تھے، خاص طور پہ خدا نے کیا والصلاۃ الوسطی، خاص طور پہ نماز ظہر کو توجہ دی۔ اب قرآن کریم میں نماز کے متعلق اتنی تاکید ہے، پھر نماز کے فوائد بھی ذکر ہوئے، صرف امر نہیں کیا خدا تعالیٰ نے کہ نماز پڑھیں، نہیں، نماز پڑھنے کی تاکید کے ساتھ فوائد بھی ذکر کیا، تاکہ ان فائدوں کی خاطر، ان برکات کی خاطر پہ آپ نماز کو اہمیت دے دیں۔ ایک دفعہ امیر المومنین علیہ السلام، مولا کائنات، باب العلم، اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ اصحاب سارے مفسرین قرآن ہیں، ابن عباس ہیں، وہاں پہ سارے اصحاب رسول بیٹھے ہیں۔ ایک دفعہ پیغمبر امیر المومنین علیہ السلام نے کہا دیکھیں قرآن کریم خداوند عالم کی طرف سے یعنی تحفہ ہے انسان کے لیے، اب اس قرآن کریم میں سب سے امیدوار ترین آیت کون سی ہے؟ کن سے پوچھا؟ اصحاب رسول سے، مفسران قرآن سے پوچھا، تو ایک صحابی نے کہا کہ قرآن میں سب سے امیدوار ترین آیت سورہ مبارک نساء کی 17 نمبر آیت، اس میں کیا فرماتے ہیں؟ خداوند عالم فرماتے ہیں کہ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ بس توبہ خداوند عالم صرف ان لوگوں سے قبول کرتے ہیں وہ جاہل ہیں، جو جاہل ہیں۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، نفس غالب آنے کی وجہ سے گناہ کیا، ثم يتوبون من قريب، پھر فوراً توبہ کیا تو خدا قبول کرتا۔ یہ امیدوار ترین آیت ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ امید کی آیت ہے، اس کی وجہ سے بہت امید پیدا ہوتی ہے کہ انسان کو خدا نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، توبہ کے بعد گناہ کو بخش دے، لیکن امیدوار ترین آیت نہیں ہے، اس سے بڑی ایک آیت ہے جو اس پہ زیادہ امید ہے۔ پھر ایک دوسرے صحابی نے کہا سورہ مبارک نساء کی 48 نمبر ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ خداوند عالم صرف شرک کو معاف نہیں کرتا ہے، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں رب العالمین اپنے فضل و کرم سے معاف کرتے ہیں۔ یہ امیدوار ترین آیت ہے۔ مولا کائنات نے کہا اس میں بھی امید ہے، لیکن امیدوار ترین آیت ہی نہیں۔ پھر ایک دوسرے صحابی نے سورہ نساء کی 110 نمبر آیت کی تلاوت کرتے ہوئے کہا کہ یہ امیدوار ترین آیت ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو بھی کیا کرے؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، برا کام انجام دے، أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، یا اپنے اوپر ظلم کرے، گناہ کرے، تو پھر خداوند عالم نے اپنے رحمت سے کیا کیا؟ دروازہ توبہ کا کھلا رکھا ہے۔ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، گناہ کے بعد، ظلم کے بعد توبہ کرے تو يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، خدا کو غفور و رحیم پائیں گے۔ یہ امیدوار ہے۔ باب العلم مصطفیٰ نے کہا کہ یہ آیت تو ہے امید کی آیت، لیکن امیدوار ترین آیت نہیں ہے۔ پھر ایک نے کہا سورہ زمر کی 53 نمبر آیت ہے، کیا آیت ہے؟ جس میں رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اب یہ آیت پڑھنے کے بعد انسان کی امید یعنی اوج تک پہنچ جاتی ہے، اس سے بڑھ کے کیا ہونا چاہیے؟ خدا خالق کائنات فرماتے اے میرے حبیب میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفس پہ ظلم کیا، اسراف کیا ہے، ان سے خاص طور پہ کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے مایوس مت ہو جائیں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، خدا تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، کوئی ایسا گناہ نہیں جس کو خدا معاف نہیں کرے۔ اب اس سے بہتر اور امیدوار ترین آیت کیا ہوگی؟ جب اس کی تلاوت کی تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا
یہ امیدوار آیت ہے، لیکن امیدوار ترین آیت نہیں ہے۔ یہ کہنا تھا اصحاب رسول نے کہا آپ باب علم کیا ہے، نبی ہیں، آپ بتائیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابا ہیں، ہم نے تو بتایا یہ امیدوار ترین آیت، آپ بتائیں۔ پھر مولا کائنات نے کہا کہ ایک دفعہ میں پیغمبر پاک کی خدمت پہ بیٹھا، پیغمبر پاک نے کہا یا علی، قرآن کی سب سے امیدوار ترین آیت سورہ ہود کی 114 نمبر آیت، اس میں کیا فرماتے خداوند تعالیٰ، اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، نماز قائم کرے دن کے دو اطراف میں، وزلفا من اللیل، اور رات کے قریبی وقت جو دن کے ساتھ ہے، یعنی 5 وقت کی نماز کے بارے میں کہا، اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکریٰ للذاکرین، 5 وقت کی نمازیں قائم کریں اور بے شک نماز ہی گناہوں کو فراہ کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ ان الحسنات، بے شک یہ حسنات، یہی نماز کیا کر دیتی ہے، یذہبن السیئات، برائیوں کو، آپ کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ دوسرے آیات میں خداوند تعالیٰ نے کہا توبہ کریں تو معاف کروں گا۔ اس آیت میں خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صرف نماز پڑھتے رہیں، اہمیت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، خضوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے رہیں، توبہ بھی نہیں کیا تو آپ کے گناہوں کو یہ نماز ہی آ کے مٹا دیتی۔ پھر امیر المومنین السلام نے اصحاب کے اس مجموعے میں کہا کہ ایک دفعہ میں پیغمبر پاک کے ساتھ جا رہا تھا، دیکھا تو پیغمبر پاک نے کیا کیا، درخت کی ایک ٹہنی کو کاٹ کے لایا، آنے کے بعد اس ٹہنی پہ سارے پتے تھے، اپنے ہاتھ سے دست مبارک سے پتوں کو ایسے کھائی کے سارے پتوں کو صاف اور خالی ڈنڈی رکھا۔ پھر میں آگے بڑھے تو پیغمبر پاک نے مجھ سے کہا علی میں نے ایک کام کیا، درخت سے ٹہنی کو لایا، صاف کیا، آپ نے پوچھا بھی نہیں۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے کیوں اس طرح کیا؟ کہا کہ میں نے ایک حکمت کے تحت اس طرح کیا۔ کہا اگر کوئی شخص گناہ کرنے کے بعد نماز پڑھے تو ایسے صاف ہوتا ہے ان سے جیسے یہ ٹہنی سے پتے نکال کے جا کے صاف کیا، اس طرح نماز پڑھنے کے ساتھ نماز کو اہمیت کے ساتھ پڑھو۔ اب نماز کے جو ہے نا فائدے اسی طرح بیان کرتے ہیں، نماز کا فائدہ یہ کہ آپ نماز پڑھتے جائیں، آپ کے گناہ بخشے گئے، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ یا نماز کے متعلق پیغمبر پاک امیر المومنین سے کہتے ہیں یا علی، اگر آپ کے گھر کے دروازے پہ ایک صاف و شفاف نہر ہو، اسی نہر پہ دن میں 5 مرتبہ غسل کریں تو آئے آپ کے جسم میں کوئی میل، کوئی گندگی ہوگی؟ مولا کائنات نے کہا نہیں، ممکن نہیں، 5 مرتبہ روزانہ غسل کریں۔ ہم ادھر دیکھیں ایک دفعہ ہفتے میں ایک دفعہ غسل کرتے ہیں، پھر بھی صاف صفا نظر آتے ہیں، تو وہ دن میں 5 مرتبہ، وہ بھی صاف و شفاف نہر میں، ہم کم کے کھارا پانی میں غسل کریں تو مولا نے کہا ممکن نہیں مولا، پھر اس کے جسم میں کوئی نجاست ہو، کوئی میل کچل۔ پھر پیغمبر پاک نے فرمایا کہ یا علی اگر کوئی شخص دن میں 5 وقت کی نماز کو اہمیت کے ساتھ پڑھے تو اس کا روح اسی طرح پاک و صاف ہوتا ہے جس طرح جسم 5 مرتبہ غسل کرنے سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ دیکھیں نماز کے مطابق خداوند عالم فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے ساتھ آپ کو گناہ بخشے دیے جاتے ہیں، اور نماز ہی اس وقت ہمارے لیے بہترین سہارا ہے۔ اب دیکھیں معاشرے میں اتنے سارے فحشاء و منکرات ہیں، ان سے بچنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، نماز۔ رب العالمین ضمانت دے رہا ہے۔ آج کل اپنے بچوں کے بارے میں ہم فکر مند ہیں، اچھے اسکول میں بھیجتے ہیں، اچھے ٹیوشن سینٹر میں بھیجتے ہیں، حتیٰ بچوں کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہو کے اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کے دوسرے وطن میں جا کے سکونت اختیار کرتے ہیں تاکہ بچوں کا مستقبل بنے، لیکن ضمانت نہیں ہے وہاں پہ۔ رب العالمین کہہ رہے ہیں ایک کام کریں، آپ کے بچے فحشاء و منکرات سے بچیں گے، میں ضمانت دے رہا ہوں۔ سورہ مبارک عنکبوت کی 45 نمبر آیت میں خداوند تعالیٰ فرماتے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے میرے حبیب نماز قائم کرتے رہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ بے شک نماز تاکید کے ساتھ، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز یہ فحشاء و منکرات سے روک دیتی ہے، ولذکر اللہ اکبر، نماز میں جو یاد خدا ہے وہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ اب دیکھیں نماز کے متعلق اتنی تاکید ہے کہ نماز کے بغیر امکان ہی نہیں ہے دنیا میں انسان دیندار بن کے زندگی گزارے۔ اب بہت سارے معاشرے میں آج کل دیکھتے ہیں علماء میں سے بھی کچھ، مولانوں میں سے کچھ ہوتے ہیں، کوئی فقیر ہوتے ہیں، کوئی پیر ہوتا ہے، کوئی مرشد ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں لوگوں کو
مشغول رکھنے کے لیے کہتے ہیں یہ عمل کرو گے تو آپ کی مشکلات ختم ہوں گی، یہ عمل کرو گے نا آپ کی تمام مشکلات ختم ہوں گی۔ حالانکہ مشکلات ختم ہونا امکان ہی نہیں دنیا میں جب تک ہے آپ کے لیے مشکلات ہے۔ مشکلات کیا ہے؟ دین اس لیے نہیں آئے کہ آپ کو مشکلات ختم ہو جائیں گی، آپ کو مشکلات سے نجات دینے کے لیے نہیں آئے، کہیں پہ نہیں ہو۔ قرآن مجید میں خداوند عالم نے قسم کھا کے کہا کہ میں آپ کا امتحان لوں گا، دنیا میں بھیجنے کے ساتھ امتحان شروع ہے، مشکلات شروع ہے۔ مشکلات سے فرار اختیار کرنا امکان ہی نہیں، اسی لیے امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا 94 نمبر حکمت میں، لا یقولن احدکم اللہم انی اعوذ بک من الفتن، کبھی بھی آپ میں سے ایک یہ نہ کہے خدا کی درگاہ میں دعا مانگتے، یہ نہیں کہ خدایا مجھے مشکلات سے پریشانیوں سے نجات دے دے، یہ نہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے نجات ملنا، لأنہ لیس احد منکم وہو مشتمل علی الفتنہ، اس لیے کہ آپ میں سے کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو امتحان میں نہیں جائے، وہ مشکلات میں ہی زندگی گزارنا ہے۔ لیکن اگر کہنا ہے تو کیا کہ وَلَٰكِن مَّنِ اسْتَعَاذَ فَلْيَسْتَعِذْ مِن مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ، پروردگارا مشکلات میں کامیاب ہو کے نکلنے کی مجھے توفیق دے، یہ دعا مانگی۔ مشکلات سے فرار اختیار کرنا امکان نہیں ہے۔ پھر خود کو مولا کائنات فرماتے ہیں کیوں؟ اس لیے یہ دعا کرنے کے فائدہ نہیں ہے، اس لیے لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یاد رکھو خالق کائنات نے کہا کہ آپ کا امتحان آپ کے مال کے ذریعے سے، آپ کی اولاد کے ذریعے سے لوں گا، امتحان ہی امتحان ہے دنیا میں، مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ اب مشکلات سے بھاگنا ہے ممکن نہیں ہے، دین آگے کیا کہہ رہا ہے آپ کو؟ مشکلات کے ساتھ لڑنا سکھا، مشکلات کے ساتھ مقابلہ کرنا سکھا، اور مشکلات کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے خداوند عالم نے بہترین ذریعہ نماز کرا دی۔ سورہ مبارک بقرہ کی 153 نمبر آیت میں خداوند عالم کیسے فرماتے ہیں مومنین کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو آپ مدد مانگو، مدد طلب کرو، کس سے؟ بالصبر والصلاۃ، نماز سے اور صبر سے۔ نماز کی وجہ سے انسان کے اندر ایک انرجی پیدا ہوتی ہے، ایک طاقت آتی ہے جس کے ذریعے سے تمام مشکلات کے ساتھ وہ مقابلہ کرتا ہے۔ نماز جیسی عظیم عبادت، ایسی عبادت ہے، نماز کو کبھی پڑھنے کی فکر نہیں کرے، نماز کو اہمیت کے ساتھ پڑھنے کی فکر کرے۔ اسی لیے مولا کائنات کیا فرماتے ہیں، جب بھی میں چاہتا ہوں خالق سے باتیں کروں، اپنے رب سے باتیں کرنا چاہتا ہوں تو میں جا کے نماز پڑھتا ہوں، یعنی ڈائریکٹ اپنے خالق سے باتیں کرنے کا نام، ہم کلام ہونے کا نام نماز ہے۔ اور جب چاہتا ہوں کہ خالق میرے ساتھ باتیں کرے تو پھر میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن میں خدا نے ڈائریکٹ انسانوں سے باتیں کی۔ اب نماز سے مدد مانگو کیا ہے؟ اب ایسا ایک جملہ چھوڑے جا رہا ہوں، سنیں جوان ہیں آپ لوگ، اہمیت نماز کو دے دے بس۔ اگر آپ نے نماز کو اہمیت دی، خداوند عالم آپ کے کاموں کو اہمیت دے دے۔ زندگی میں خصوصاً طالب علم کے لیے نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ خداوند عالم فرماتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز پڑھے نہیں کہہ رہے، نماز اتنا پڑھیں، نماز پڑھنا آپ کے ملکہ بن جائے اور نماز سے مدد لینا شروع کریں۔ اور یہ کیسی چیز ہے، کیسی عبادت ہے؟ پوری کائنات کے لوگ، حتیٰ نوح ہو، ابراہیم ہو، آدم ہو، ان سب نے آ کے علی مرتضیٰ سے مدد مانگی، علی سے مدد مانگی۔ ہم اسی وجہ سے ہمارا یہ کیا ہے، علی امیر المومنین مشکل کشا ہے، مشکل کشا، تمام مشکلوں کو حل کرنے والے مشکل کشا علی مرتضیٰ۔ لیکن چونکہ ایام فاطمیہ ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے، اس وقت پورے قوم میں ماشاءاللہ وہ شعار محمد میں کالے پرچم لگے ہوئے، غم کا فضا ہے۔ امیر المومنین کے اوپر بھی ایک مشکل آئی، مشکل کشا کے اوپر مشکل ایسے آئی کہ آدھی رات کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جنازے کو لے کے گئے قبرستان کے پاس۔ اب دفنانا چاہ رہے تھے، ایک خاتون کو قبر میں بٹھانے کے لیے محرم کی ضرورت، قبر میں اتارنے کے لیے محرم کی ضرورت تھی۔ علی کے پاس کوئی محرم نہیں تھا کہ قبر میں بھیجے، اوپر کھڑے ہیں، اور جب قبر میں جاتے ہیں تو اوپر سے کسی محرم کی ضرورت ہے کہ ایک خاتون کے جنازے کو قبر تک لے علی مرتضیٰ جاتے ہیں قبر، پھر اوپر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا وقت آیا کہ قبر سے دو ہاتھ نکلے پیغمبر پاک کے شبیہ، کہا کہ میری امانت کو دے دیں۔ امانت جب پیغمبر پاک کے سپرد کیا، قبر کو بند کرنے کے بعد ایک خطبہ دیا نہج البلاغہ میں، رسول خدا کے مرکز مطہر کی طرف رخ کر کے کہا قلت حیلتی عن صفیتک یا رسول اللہ،
اے رسول خدا آپ کی امانت کو آپ کی طرف بھیج کے، آپ کے لخت جگر فاطمہ زہرا کو آپ کی طرف بھیج کے علی کا صبر ختم ہو چکا۔ اب اس کے بعد، اس خطبے کے بعد روایات میں ہے کہ علی مرتضیٰ نے فاطمہ زہرا کے قبر کے سرانے پہ 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب یہ نماز کون سی نماز ہے؟ قبرستان میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھنا یہ کون سی نماز ہے؟ اب علماء کہتے ہیں کہ یہ نماز مدد ہے۔ علی مرتضیٰ نے مشکل کشا نے صبر ختم ہوئے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے خدا کی اس بات پہ کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے مدد مانگو تھا، علی نے نماز سے مدد مانگی۔ دیکھیں پورے دنیا کے لوگ مشکل کشا سے مدد مانگتے ہیں اور مشکل کشا جا کے نماز سے مدد مانگتے ہیں۔ ایسی عبادت ہمارے ہاتھوں میں۔ اب اسی لیے نماز کی طرف خدا فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اور سورہ مبارک ہے مائدہ کی 12 نمبر آیت میں خدا فرماتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ خالق کائنات، بے نیاز خالق، کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ خدا قدرت رکھتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ میں آپ کے ساتھ ہوں، اس شرط کے ساتھ کہ جب تک آپ نماز پڑھتے رہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اگر آپ نماز کرتے رہیں گے، زکات دیتے رہیں گے تو میں آپ کے ساتھ۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ، خدا نے کہا، کیا کہا؟ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، خدا نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں جب تک آپ نماز پڑھتے رہیں گے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، میں آپ کے ساتھ ہوں، لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر آپ نماز پڑھتے رہیں گے، نماز کو اہمیت دیں گے، آپ کے سارے کام ٹھیک ہوں۔ اب دیکھیے خدا اس بندے کے ساتھ کیا ہو۔ اب زیادہ وقت نہیں، جو نماز کی تعلیم بہت زیادہ تاکید ہے قرآن مجید کے آیات میں اور ائمہ خدا علیہ السلام کی سیرت میں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام آخری وصیت کیا فرماتے ہیں؟ لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، فرماتے ہیں کہ ہماری شفاعت، ہم اہل بیت کی شفاعت ان لوگوں تک نہیں پہنچے گی جنہوں نے نماز کو معمولی سمجھا۔ نماز پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی، نماز کو اہمیت کے ساتھ پڑھنے کی بات۔ اب آخر میں آپ کو کچھ آیات میں قرآن کریم سے بتا رہا ہوں، اس دن آپ لوگوں کی آپ طلاب میں نماز کو اہمیت دیں اور خدا عالم ہمیں توفیق دے کہ نماز کو اہمیت کے ساتھ پڑھیں۔ دیکھیں خدا عالم نے قرآن مجید میں ایک معیار دیا ہے کہ آج دنیا میں آپ کسی بھی بندے کو پہچاننا چاہتے ہیں، اس بندے کے اندر کون سی صفات ہے ان کو پہچاننا چاہتے ہیں تو خدا عالم نے ایک معیار، ایک میزان نماز کرا دی۔ کسی وقت کسی کو پہچاننے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو پہچاننا چاہتے ہیں کہ میں مومن ہوں یا منافق ہوں، مسلمان ہوں یا مشرک ہوں، جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، کمزور ہوں یا طاقتور ہوں، اس سارے قسم کے افراد کو پہچاننے کے لیے معیار صرف نماز کو خدا عالم کہہ رہتے تھے۔ کیا اسی وقت ہے کہ ہم مشرکین میں سے، آپ مسلمانوں میں سے، خدا عالم کے لیے چیک کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید کو کھولیں۔ سورہ مبارک روم کی 31 نمبر آیت، خدا عالم کیا فرماتے ہیں؟ منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ، رب کی طرف انابہ کرتے رہیں، رجوع کرتے رہیں، واتقوا اور اپنے رب سے ڈرتے رہیں، واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کریں، ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو ترک کر کے، نماز نہیں پڑھ کے مشرکین میں سے مت بننا۔ اب رب العالمین اعلان کر رہے ہیں سورہ روم کی 31 نمبر آیت میں، جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ جتنا کہے میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، خدا کہتا ہے نہیں آپ مشرک ہیں۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اب نماز نہیں پڑھنے والا مشرک ہے۔ رب العالمین کی نظام میں پروردگار بابرکت کلام سے قرآن مجید سے ثابت۔ اب منافق کون ہے؟ رب العالمین پھر معیار نماز پڑھے۔ سورہ مبارک نساء کی 142 نمبر آیت میں خدا علیہ فرماتے ہیں منافق لوگوں کی علامت یہ کہ ان المنافقین یخادعون اللہ، منافق لوگ خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، زبان سے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، دل میں ایمان نہیں لیے دھوکہ ہو گیا، اب وہ خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ہم عرض کرتے ہیں مولا وہ کون ہے ایسے لوگ جو منافق، جو ان المنافقین یخادعون اللہ، جو خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔
خدا عالم کہہ رہے ہیں کہ میں صفات بیان کرتا ہوں، ان صفات کے ذریعے سے پہچان. وہ صفات کیا ہے؟ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى. منافق لوگ وہ ہیں جب نماز پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے وقت توجہ ان کی کہیں اور. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ. لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. نماز پڑھتے ہیں تو خدا کی یاد نہیں کرتے ہیں الا بہت کم، کہیں غلطی سے خدا کی یاد ہو، باقی ان کی یاد کہیں اور ہوتی. اب دیکھیے رب العالمین سورہ نساء کی 142 نمبر آیت میں اعلان کر رہا ہے کہ جو نماز کو اہمیت نہیں دیتا ہے، سستی کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ منافق ہے. منافق کی پہچان یہ. اب مومن کون ہے؟ مومن کی پہچان دیکھنا چاہتے معیار خدا نے نماز کرا دی. سورہ مومنون میں خدا تعالیٰ اعلان کر رہا ہے قد افلح المومنون، کس تاکید کے ساتھ، قد افلح المومنون، بے شک فلاح یافتہ ہو گئے، کامیاب ہو گئے مومن لوگ. کون ہے مومن؟ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جو نماز کو خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز کو توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز کو اہمیت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یہ لوگ ہی مومن ہیں. پھر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. آج ہی فیصلہ ہو گیا ہے، کہیں کل قیامت کے دن جا کے میزان ہوگا، پھر نام اعمال ہاتھ میں دیں گے، وہ سارے سلسلے چھوڑے. آج خدا عالم اپنے پاک کلام میں کہتا ہے کہ جنتی ہو یا جہنمی، چیک کرنا چاہتے ہو معیار نماز. جہنمیوں سے کیا ہوگا؟ سورہ مدثر کے 42 نمبر آیت کے بعد خدا عالم فرماتے ہیں کل امرئ بما کسب رہین. کل قیامت کے دن ہر بندہ اپنے عمل کے گروہ میں ہوگا، جو کچھ اس نے کیا اسی کے ساتھ ہی جڑا ہوا. کل امرئ بما کسب رہین الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون. اصحاب یمین جنت میں ہوں گے. یتساءلون وہ پوچھیں گے، کن سے؟ عن المجرمین، نیچے بیٹھے ہوئے جہنمیوں سے پوچھیں گے. کہیں گے ہم تو دنیا میں ساتھ تھے، ایک محلے میں رہتے تھے، ایک سکول میں جا کے پڑھتے تھے، ایک ہی بازار سے خرید و فروخت کر رہے تھے، آپ جہنم میں گئے، ہم جنت میں. ما سلککم فی سقر. کس چیز نے آپ کو سقر پہنچایا؟ جہنم کی سب سے بدترین جو درک ہے وہ سقر ہے. اب نیچے سے سقر والے کیا کہتے ہیں؟ جہنمی کہتے ہیں ما سلککم فی سقر. کس چیز نے آپ کو جہنم پہنچایا؟ نیچے سے جواب دے رہے ہیں قالوا لم نک من المصلین. ٹھیک ہے ہم ہر کام میں ساتھ تھے، لیکن ایک کام میں ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے. لم نکو، ہم نہیں تھے، من المصلین، نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. مسجد جاتے وقت آپ تنہائی میں جاتے تھے، ہم وہاں سے جدا ہوتے تھے، باقی ساتھ، باقی ہمارے اور آپ میں کوئی فرق نہیں تھا. لم نکو من المصلین، ہم مسلین میں سے، نماز گزاروں میں سے نہیں تھے. اس وجہ سے آج سقر پہنچ گئی. وہ جو جنت میں شنوش کر رہے ہیں وہ کیوں ہے؟ دیکھو معیار کس چیز سے نماز. خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کیا؟ سورہ مبارک مومنون کی 10 نمبر آیت میں فرماتے ہیں والذین هم علی صلواتہم یحافظون. جو نماز کو خضوع خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر اس نماز کی حفاظت بھی کرتے ہیں. حرم میں نماز پڑھنے کے بعد باہر آ گئے، پھر زبان کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ اس زبان سے کسی کی غیبت کریں، کسی کی دل آزاری کریں. پھر نظر کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، گزرخان سے گزرتے ہوئے نظروں کو جھکا کے آتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ کیا کریں؟ نظر پھسل جائے. نماز پڑھنے کے بعد نماز کی حفاظت کرتے ہیں. جب حفاظت کرتے ہیں تو خدا کیا کہتے ہیں؟ والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک هم الوارثون. یہ نماز کی حفاظت کرنے والے ہی وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں؟ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. جنت الفردوس کے وارث ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. دیکھیں جنت میں یار جنتی کا بھی یہی نماز کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھ کے حفاظت کرنے والا جنت کا وارث ہے. نماز کو اہمیت کے ساتھ پڑھنے والا مومن ہے. نماز کو سستی کے ساتھ پڑھنے والا منافق ہے. نماز کو نہیں پڑھنے والا جہنمی ہے. نماز کو نہیں پڑھنے والا مشرک ہے. کیا اب دیکھیں انسان کی طبیعت ہی ایسی کمزور ہے. سردیوں میں ہے بخاری کے پیچھے جاتا ہے، گرمیوں میں ہے پنکھے کے پیچھے جاتا ہے. سست انسان، بہت ہی کم طاقت ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں طاقتور. اب طاقتور کون ہے؟ سست کون ہے؟ کمزور کون ہے؟ سورہ معارج میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا. بے شک انسان بہت نازک خلق ہوا ہے، کم طاقت خلق ہوا ہے. دلیل کیا ہے؟ اذا مسہ الشر جزوعا.
جب اس کے اوپر کوئی پریشانی آتی شر آتی تو جی کو پکارتا ہے، جزو جزا فضا کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب خیر ملتا ہے تو چھپا دیتا ہے، کسی کو نہیں دکھاتا، اس کو لے جا کے صندوق کے اندر بند کرے گا. خیر ملتا ہے فوراً لے جا کے بینک میں جمع کرا کے آئے گا. اللہ ایک بندہ ہے جو ایسا نہیں، خیر ملتا ہے تو لا کے بانٹتا ہے، شر ملتا ہے تو دل میں چھپا کے بیٹھتا ہے. ایک گروہ ایسا بھی ہے، کچھ ہوتے ہیں ہمیشہ جو عام لوگوں کی طرح نہیں، ایک گروہ ہمارے طرف بھی ہوتا ہے کیا جزا پدا کرنے والا. کیا ہے ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين، الا مصلین لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وہ ایسا نہیں ہوتا. نہیں ہمارے والی نماز نہیں، جو نماز کو اہمیت دے. والذین هم علی صلاتهم دائمون، دائماً نماز پڑھتے ہیں، ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، وہ پھر کیا ہوتے ہیں، خیر ہو تو بانٹتے ہیں، شر ہو تو دوسروں کے شر کو بھی اپنے کیا ہے سینے پہ لیتے ہیں، مشکل کو حل کرتے ہیں. نماز جب پڑھتے ہیں اتنے طاقتور ہوتے ہیں. اب دیکھیں جنہوں نے نماز پڑھی وہ کتنے طاقتور ہوتے ہیں. اب وقت نہیں ہے مظاہرہ بیان کرو. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، ہستی ہے، اس دنیا سے جاتے وقت ان کی گردن پہ کتنی ذمہ داریاں تھیں. 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ تک لوگوں کے خون کا حساب دینا ہے خمینی کو. 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ تک لوگ ایران عراق کی جنگ میں شہید ہوئے امام خمینی کے فرمان پہ، امام خمینی کے انقلاب کے لیے. اور اس کے علاوہ اتنے سارے ذمہ داریاں سب کچھ لے کے جاتے وقت نماز کی وجہ سے اتنا طاقتور ہوا امام خمینی. جاتے وقت وصیت کر کے کیا کہہ رہے ہیں، میں اب قبر جا رہا ہوں، میں اب خدا کے پاس جا رہا ہوں، میں ڈر رہا ہوں، میرا جسم لرزتا ہے، یہ ہوتا ہے. ان میں کیا کہہ رہے ہیں، با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد ازمیان برادران و خاران شما برکس می شما. با دلی آرام، آرام دل کے ساتھ، و قلب مطمئن، اور قلب مطمئنہ کے ساتھ، و روح شاد، اور خوشحال ضمیر کے ساتھ آپ بہن اور بھائیوں سے جدا ہو کے ابدی سفر میں اپنے پروردگار کی خدمت میں جا رہا ہوں. یہ کوئی معمولی بات نہیں کہنا، عام حالات میں کہہ سکتے ہو. جب قبر آگے ہو، جب خدا کی طرف عادل خدا کے پاس حساب کے لیے جانا ہو تو ایک طاقتور شخص کہہ سکتا ہے. بڑے بڑے اصحاب یہاں پہ آگے پھسل گئے. ایک اصحاب نے کیا کہا، کاش کاش میں یعنی جانور تو چھوڑے، بکری تو چھوڑے، میں چارہ بنتا. کتابوں میں لکھا ہوا ہے. بڑے صحابی، نامور صحابی نے کیا کہا، میں چارہ بنتا، بکری آگے کھا لیتی اور بکری کے پیشاب بن کے ٹٹی بن کے میں نکلتا تو بہتر تھا، میں انسان بن جاتا. مرتے وقت یہ کہا، کاش میں فاطمہ کے دروازے پہ آگ نہ لگا تھا. میری حالت یہ ہوتی کہ میں تو بکری تو چھوڑے، بکری کے پیشاب بننا تو بہتر تھا. اس طرح یہ اس وقت جب قبر آگے ہو نا، پھر طاقتور اور کمزور کی پتہ چلتا ہے. اس وقت امام خمینی کہہ رہے ہیں کہ مطمئن دل کے ساتھ جا رہا ہوں. کیوں؟ وہ عبادت، وہ نماز، الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. نماز کی وجہ سے وہ طاقت و انرجی انسان کو ملتی ہے، پھر اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں. امام خمینی اعلان کر رہے ہیں، خدا کی قسم پوری زندگی میں کبھی نہیں ڈرا ہوں. اور دیکھیں جب رہبر معظم پوری دنیا ڈر رہے تھے اور خیال کر رہے تھے حسن نصر اللہ کو شہید کیا، اب باری رہبر معظم کہ ہم خود سے حیران و پریشان تھے. ایسے عالم میں یہاں سے 300-400 مرزائل یعنی پہلی دفعہ تاریخ میں جا کے اسرائیل پہ لگ گئے. اب رہبر معظم کہاں پہ ہوں گے، کہاں چھپیں گے، کیا ہوں گے. کہا تو فرزند زہرا نے نماز سے اتنی طاقت و پاور لی تھی، کہا میں کل جمعہ پڑھاؤں گا، ہزاروں نہیں لاکھوں کے اجتماع میں علی کا بیٹا آ کے نماز پڑھائے. یہ کہاں سے بھی پاور ہے، یہ نماز کی پاور ہے. اسی سے لے تو کامل المومن خداوند فرماتے استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے مدد مانگے اور نماز کے ذریعے سے طاقتور ہوتا ہے انسان. لیکن افسوس یہ کہ اس عظیم تحفہ الہی کو ہم نے معمولی سمجھا ہے، اس کو بوجھ سمجھا ہے. نماز پڑھتے وقت کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد پڑھیں گے تو جلدی میں پڑھیں گے. ایک ایسی نماز ہے چھوڑو یار، یہاں پہ لمبا پڑتا ہے نماز، بہت طولانی پڑتا ہے، مولانا یہ کہتے نہیں، یہ خدا کے ساتھ دیدار کا وقت ہے، اس پہ توجہ دے دیں، اس پہ وقت دے دیں اور کہیں میں وہاں جا کے نماز پڑھوں جہاں پہ بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ طولانی نماز پڑھتے ہوں. یہ نماز ہے. اب جب امام زمان علیہ السلام آئیں گے تو کیا کریں؟ امام زمان علیہ السلام آنے کے بعد ایک ہی کام سب سے پہلے کریں گے. سورہ مبارک کے حج کی 41 نمبر آیت میں خداوند فرماتے ہیں میں جن لوگوں کو حکومت دیتا ہوں دنیا میں تو ان کا کام کیا ہوتا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض
وہ لوگ جن کو ہم زمین میں مکنت و حکومت و طاقت دیتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. وہ سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں نماز میں نماز کا احکام کرتے ہیں. معاشرے میں ہر طرف نمازی ہی نمازی نظر آتے ہیں. پروردگار عالم کی درگاہ میں دعا ہوں کہ خداوند عالم ہم سب کو نماز گزاروں میں سے قرار دیں. جب نماز کی بات آئی تو ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امام حسین علیہ السلام جنگ کے میدان میں اسرا عاشور میں جنگ کر رہے تھے. ایک دفعہ ایک صحابی نے آگے کہا مولا نماز کا وقت ہوا ہے. یہ کہنا تھا امام حسین علیہ السلام کو اتنا پسند آیا. کہا کہ خداوند عالم آپ کو نماز گزاروں میں سے قرار دیں. اب نماز پڑھنے کے لیے جب آگے بڑھے, اب فرزند زہرا نماز پڑھ رہے تھے. اس وقت سعید ابن عبداللہ حنفی آئے. آگے کیا کہا مولا میں نے آپ کو پانے کے لیے 6000 کلومیٹر سفر کیا. 6000 کلومیٹر. دیکھو آپ ہم کسی چیز کو پانے کے لیے یہاں سے حرم تک جاتے ہیں تو بڑا احسان کرتے ہیں. اس زمانے میں اس خطرناک دور میں اور گھوڑے پہ سوار پیدل, کہیں پہ پانی نہیں, کہیں پہ کھانے کے لیے کچھ نہیں, اس عالم میں 6000 کلومیٹر سفر کیا فرزند زہرا آپ کو پانے کے لیے, آپ کے خون کے ساتھ میں اپنے خون کو ملانے کے لیے 6000 کلومیٹر. اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کی آخری نماز ہو اور میں آگے کھڑے ہو کے تیروں کو اپنے سینے میں لوں. مجھے اجازت دے کہ میں آگے کھڑے رہوں. امام حسین علیہ السلام نے اجازت دیا. اب سعید ابن عبداللہ حنفی آگے کھڑے ہیں. اب تیر پہ تیر آ رہے ہیں. تیروں کی بارش میں فرزند زہرا نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھتے جا رہے ہیں. سعید ابن عبداللہ حنفی کہہ رہے ہیں کہ ایک تیر آیا سینے پہ لیا, کوئی آسان بات نہیں, سینے پہ لیا. دوسرا تیر آیا سینے پہ لیا. 9 تیر آگے سینے پہ پیوست ہوئے. اب میرے جسم میں طاقت نہیں تھی, گرنے کے قریب تھا اور حسین کی نماز تمام ہونے کے نزدیک تھی. ایسے عالم میں گرتے گرتے دیکھا اب تیر آیا تو بچانے کے لیے تیر اپنے سینے پہ لینے کے لیے اوپر چھلانگ مارا. جسم میں طاقت نہیں تھی, بہت زیادہ اوپر نہیں جا سکا. دیکھا تیر آ کے میرے آنکھ میں لگ گیا. یہ 10واں تیر تھا, آنکھ میں لگ گیا. میں زمین پہ پڑ گیا اور میرے مولا و آقا امام حسین نے نماز تمام کر کے میرے سر کو اپنے گود میں لیا. لینے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ جنت کے سردار کہتے ہیں سعید مبارک ہو آپ کو, انت بین یدی فی الجنہ. سعید مبارک ہو آپ کو, آپ جنت میں حسین سے آگے آگے چلے گئے. یعنی سردار پیچھے اور آپ آگے آگے ہوں گے جنت میں. یہ ہے نماز عزیزاں. حسین نے اس عالم میں بھی نماز پڑھ کے ہمیں پیغام دیا. امیر المومنین نے سر اقدس پہ ضربت کھا کے ہمیں پیغام دے گی نماز کو اہمیت دے دیں. قاتل مسجد میں سویا ہے تو بھی آپ جا کے نماز پڑھے, آپ جا کے آذان کی آواز کو بلند کریں. خداوند ہم سب کو نماز گزاروں میں سے قرار دے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل